اولاد کے لیے بینک بیلنس بنانا یا جائیداد بنانا یا بہترین گھر اور کوٹھی اور محل مہیا کرنا یہ اتنا بڑا احسان نہیں ہے. یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں. ہندو بھی اپنی اولاد کو جائیداد والا بناتا ہے. سکھ اور ڈوگرے اور گوتھڑے بھی اپنی اپنی اولاد کو بڑے بڑے سرمایہ چھوڑتے ہیں. لیکن ایک ایسا سرمایہ جو ایمان کا ہو، عمل کا ہو، جس کے لیے اللہ نے پیغمبر مبعوث کیے وہی نازل فرمائی. آسمانی کتابوں میں ان کے احکام نازل فرمائے، اور ہماری کتاب قرآن کریم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب تو آئی اس مقصد کے لیے کہ صحیح راستے کی رہنمائی کرے. وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْآمَالِ. ایک شاعر کہتا ہے کہ جب آپ ذخیرے ڈھونڈنے لگیں گے تو نیک اعمال کے ذخیرے کی طرح کوئی ذخیرہ آپ کو نہیں ملے گا. وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْآمَالِ. سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر فضا میں اڑ رہے تھے اور نیچے ایک شخص کھڑا تھا اور اس نے دیکھ کے کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. واللہ تیرے لیے تسبیح و تقدس ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان کو کتنی بڑی حکومت آپ نے دی. سلیمان علیہ السلام نے وہاں سن لیا، نیچے اتر آئے اور اس شخص کو کہا آپ نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا سبحان اللہ، حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کو کتنی بڑی دولت اور حکومت دی گئی. حضرت سلیمان نے کہا سبحان اللہ خیر مما اوتی آل داؤد. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے کی ساری سلطنت سے بہتر ہے. سلطنت کہاں ہے؟ وہ تخت کدھر ہے؟ مفسرین کو پتہ ہی نہیں. کسی نے دیکھا ہے اس کا ثبوت بھی نہیں ہو رہا ہے. بس فحوا اور تواریخ تفسیر و حدیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کے لیے ہوا مسخر کی تھی اور وہ 1 مہینے کی مسافت صبح اور 1 مہینے کی مسافت شام کو طے کراتی تھی. حضرت کا ایک تخت تھا جس پر 5 لاکھ کرسیاں بچتی تھی. پوری دنیا میں کوئی ایسا ریل گاڑی بھی ایجاد نہیں ہے جو 50,000 آدمیوں کو لے کے جائے، لاکھ تو چھوڑو. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی آداب سلطنت میں سے یہ ہے کہ وہ ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، بادشاہت دینی ہو تو ایسی دے کہ اور کسی کو نہ دے. بس میں ہی اس کا بادشاہ رہوں اور دنیا مجھے یاد کر لے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ رات کو ایک جن آیا، تنگ کر رہا تھا. تفلت علی البارحہ، بخاری میں شرارت کر رہا تھا. فامکننی اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی پکڑنے کی. دیکھیں الفاظ تو دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پکڑ لیا، نہ نہ نہ، فامکننی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑنے کی توفیق دی. اور میری خواہش ہوئی کہ میں مسجد نبوی کے ستون سے باندھوں اور صبح تم دیکھو اور بچے مدینے کے کھیلے اس سے، اس کے کان کھینچے، ٹانگیں کھینچے. لیکن مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی دعا یاد آئی، رب حب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی. سلطنت دینی ہے تو ایسی دے کہ کسی اور کی ایسی نہ ہو. فرددت خاسیات، دھکا دے کے چھوڑ دیا. یہ خربوزے کا چور ہے، 2 رکھ کے چھوڑ ہے، دھکا دے کے بگا دیا. آئندہ نہ آنا ہے. ہمارے پیغمبر کس شان و شوکت کے، جنات کے ساتھ بھی طاقت آزمائی نہیں فرمائے، پوری طاقت ہونے کے باوجود. علماء نے آیات بینات کے ذیل میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معجزات دیے گئے. لکل نبی فی الانام فضیلۃ وجملتها مجموعۃ لمحمد.
حسن یوسف دمی عیسیٰ ید بیزاداری سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ بہرحال آج کی گفتگو کا حاصل یہ تھا کہ اولاد کی تربیت کرنا چاہیے، اور تربیت کہتے ہیں انسانیت کو نکھارنے کو۔ تربیت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ پیسوں کی مشین بنے یا کوئی چالاک اور دھوکہ باز قسم کا ماسٹر بنے یا لوگوں کو کاٹ کھانے والا ڈاکٹر بنے یا لوگوں کی عزت لوٹنے والا پولیس افسر بنے یا مسلک اور بزرگوں کے ناموس بیچنے والا سیاستدان بنے یا سارے جہان کا جھوٹ بولنے والا حکمران بنے۔ انسانیت چیز دیگر ایک نعمت ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت و احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دے۔ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد۔ اللہ کی نعمتیں تو بندوں پر بہت زیادہ ہے، لیکن بڑی واضح خوشبختی والی نعمت نیک صالح اولاد ہے۔ اولاد کا نیک و صالح ہونا دو طرح ہے، ایک تو تکوین کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بچوں کو فطری نیکی اور نیک خصلتی عطا فرماتے ہیں، وہ ماحولیات سے آزاد ہوتے ہیں۔ بزرگان دین ان کو مادرزاد ولی کہتے ہیں، شروع سے ہی نیک صالح ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تقریباً اس قبیل میں سے تھے جن کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ان کی سلامتی اور ان کی حفاظت و عصمت کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں جوانی اور دنیا کے رنگ اور روغن، شباب اور شہوات، خواہشات اور تقاضے اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریز، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ شروع سے اچھا ہونا اور نیک ہونا یہ انبیاء کی شان ہے۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے دانت کام نہیں کرتے، وہ تو